بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طوائف جس کا نام ڈیزٹ روز تھا، ایک دن اس نے بیس بدلا، مردانہ لباس پہنا اور مسجد آ پہنچی۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس پر برس پڑا۔ مولانا رومی کی شہرت جب دور دراز علاقوں تک پہنچی تو لوگ مولانا رومی کا وعظ سننے آیا کرتے تھے۔ طوائف کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مولانا رومی کا وعظ سنوں۔ اس نے مردانہ لباس پہن کر بھیس بدلا اور مسجد جا پہنچی۔ اسی وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس نے طوائف طوائف کا شور مچا دیا۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طوائف کے پیچھے ہو لیا۔ وہ طوائف گھبرائی ہوئی مسجد سے باہر نکل آئی اور ہجوم اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طوائف کو مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز میں کہا کہ رک جاؤ۔ سارا مجمع ٹھہر گیا۔ ساری نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ درویش نے کہا، کتنی شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک عورت پر حملہ آور ہو۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو یہ سنتے ہی مجمع میں سے کسی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ طوائف ہے۔ بھلا طوائف کا کیا کام مسجد میں؟ اس پر درویش نے کہا، کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی؟ تو اس پر کسی نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان خراب کرنے آئی تھی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اس لیے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اتنے میں مجمع سے آواز آئی کہ مارو۔ سارے طوائف طوائف کے نعرے لگا رہے تھے۔ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ آج یہ لوگ مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ جب کسی نے کہا کہ چلو اسے جان سے مار دیتے ہیں تو درویش کو بہت غصہ آیا۔ درویش نے کہا، کیا واقعی تم لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے ہو یا پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ طوائف ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک معصوم بچی خطرے کو بانپ کر اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ چپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ درویش کہنے لگا، کیا تم لوگ واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم لوگ واقعی خدا کی عبادت میں مشغول تھے تو تم لوگوں نے اسے کیسے پہچان لیا؟ عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہیں؟ اس نے بیس بدلا، تم نے پھر بھی پہچان لیا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ کپڑے اتار کر بھی آتی تو تم اس کی جانب ہرگز نہ دیکھتے۔ اب اس طوائف کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم نہ کرو۔ بہتر ہے کہ جا کر مولانا رومی کا وعظ سنو، وہ اس کام سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا مجمع کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا مجمع ختم ہو گیا۔ جب اس طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو بولی، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو درویش نے کہا کہ ہم سب صرف اس رب کے شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل اس ہجوم سے طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی کے استاد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔